صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن قرآن نے بہرحال ایک خاص صورت میں جا کے اجازت دی ہے. یہ صاف قرآن کے الفاظ ہیں، وَضْرِبُوهُنَّ. کسی طرح سے اگر کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو وَضْرِبُوهُنَّ، تم ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، گنجائش دی ہے قرآن نے. میرے پاس کیس آیا نا، زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس نے، اب سارا خاندان اس کے خلاف ہو گیا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن جو کام اس نے کیا وہ کرنا چاہیے. شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے کوئی عورت، تو کیسے مرد کو چپ بیٹھے گا؟ مرد کے پاس پھر یہی حل ہے، ٹھیک ہے بھائی، یا تو چپ ہو جاؤ یا مجھ سے طلاق لے لو. طلاق کے بعد کون سا آرام سے جان چھوڑ دیتے ہیں اس کی؟ طلاق کے بعد بچے گئے، بچے رل گئے. تو ایک صورت ایسی ہے کہ اسلام نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ بھائی اس کے آگے اس لمٹ کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مرد کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، کیونکہ سربراہ ہے. سربراہ جب بھی کوئی کہا کرے نا کہ اسلام نے اجازت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی، تو بولو کہ یار دنیا میں کوئی ایسا سربراہ ہے جس کو اپنا آرڈر منوانے کے لیے سختی کرنے کی اجازت ہی نہ ہو؟ کوئی ایسی حکومت دیکھی آپ نے؟ کوئی ریاست ایسی دیکھی کہ پنشمنٹ کی پرمیشن ہی نہ ہو ریاست کو؟ ریاست نے قانون بنا دیا، لال بتی پہ رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے، کوئی رک رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا. پنشمنٹ نہیں ہے، پنشمنٹ نہیں ہے. بس ریاست محبت سے سمجھائے گی، کیونکہ سارے کام کس سے ہوتے ہیں؟ محبت سے ہوتے ہیں. اگر کوئی لال بتی توڑ کے چلا گیا ہے تو پولیس والا اس کو آ کے روکے، آئی لو یو بولے، پہلے اس کو محبت سے گلے لگائے اور بولے ایکسکیوز می سر، آپ دوبارہ یہ کام مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں سمجھ جائیں گے. میاں بیوی کی شادی ہو گئی، آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے، سیٹنگ ہوئی، لڑکی سے سیٹنگ ہوئی. میں تبھی کہتا ہوں 2 سال ابھی باقی تھے، 2 سال نکاح کو ڈیلے مت کرو، نکاح کر لو بھائی. اب خطرہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کے بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی جو وائف ہے وہ تو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ نہیں پائے گی. کوئی بات نہیں، بچہ 2 سال کے لیے کر لو نا، ڈیلے کر لو. نکاح میں تاخیر مت کرو. زنا کرنے سے کروڑا گنا بہتر ہے، کیا کر لو؟ نکاح کرو. ایسی صورت میں بچے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. بھائی پڑھائی ہے، ایکچولی ابھی میں نے ہوتا یہی ہے نا کہ جہاں آپ کو کوئی آنکڑا ہو گیا یونیورسٹی میں، اب ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ ایکچولی ابھی ہماری بچی نے پڑھنا ہے، پھر بیڑا غرق کر دیتے ہیں پڑھائی کے چکر میں. اس کا وہ پڑھ لکھ کے بڑی خاتون تو بن جاتی ہے، بیوی بنانے کے لیے پھر کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اس کو. تو ایسے میں کیا ہے بھائی، کوئی بات نہیں، شادی کر لو. تو وہ کہتے ہیں بھائی شادی کر کے پڑھائی کیسے ہوگی؟ ابے شادی کر کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں سے آیا کرتی تھی پڑھنے کے لیے باپ کے گھر سے، اب شوہر کے گھر سے جائے گی. کیا خیال ہے؟ آئیں گے دونوں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں گے، کتنا اچھا لگے گا دیکھنے میں. اور یونیورسٹی میں لوگ پوچھیں گے آپ دونوں کون ہیں؟ یہ میری وائف، جو کل تک وہاں بیٹھتی تھی اس سیٹ پہ، وہیں سے آنکڑا ہوا اور اس آنکڑے کو ہم نے کیا کر دیا؟ شریعت نے کہا ہے آنکڑا ہو تو کیا کرنا ہے؟ نکاح کر لو. لن ترى المتحابين مثل النکاح. صحیح حدیث ہے، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کچھ بھی نہیں. ادھر بھی آنکڑا ادھر بھی آنکڑا، کوئی بات نہیں. سیٹنگ فوراً اس سیٹنگ کو کس میں تبدیل کر لیا؟ نکاح میں تبدیل کر لیا. بھائی چلو اب شادی ہو گئی ہے، اب ماں باپ بولیں گے ایکچولی وہ پڑھائی ہوئی نکاح شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بھائی شادی بہت آرام سے ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کما لاؤ، میں نکاح رجسٹر کر کے دے دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے، فیس بھی نہیں لوں گا.